پی ٹی آئی میں ہزاروں اختلافات مگر عمران خان کے اندر رہنے پر مکمل اتفاق ہے، یہ کہا ہے خواجہ آصف نے۔ خان صاحب کو دوسرا جو انجیکشن لگا، آنکھ کا مسئلہ مسلسل جو ہے درپیش رہا، ان کو ملنے کی بات کی گئی تو ڈاکٹرز کے نام کچھ دے دیے، ملنے ملانے والوں کے نام بہنوں نے کچھ اور دیے، چیئرمین صاحب نے کچھ اور، بہنیں اب چیئرمین پہ ہی پھٹ پڑی ہیں، یعنی بیرسٹر گوہر پہ بھی، اور وہ چاہتی ہیں کہ شاید کوئی نیا آدمی چیئرمین بن جائے، لیکن چونکہ خان صاحب نے بنایا ہے بیرسٹر گوہر صاحب کو، تو یہ معاملہ رکا ہوا ہے۔ لیکن اچھی خبر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اتحاد جو ہے، جو تحفظ آئین کے حوالے سے بنایا ہے، اچکزئی صاحب کو اختیارات مذاکرات کے دیے ہوئے ہیں، علامہ ناصر عباس صاحب کو اختیارات دیے ہوئے ہیں خان صاحب نے۔ حکومت نے ان سے رابطہ کیا تھا کہ جی آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تو اب آج کی بڑی اہم خبر یہ ہے کہ اپوزیشن اتحاد حکومت سے مذاکرات کے لیے آمادہ ہو گیا ہے اور مثبت جواب دینے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سارے معاملے پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید زبیری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانش فہر، بہت شکریہ سر۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، ہماری ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو بھی مذاکرات، اب جو بھی ڈیل، جو بھی ڈھیل، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، خود خان اپنے آپ کر رہے ہیں، وہ سب سے مایوس ہو چکے ہیں، اور جو بھی بات چیت جہاں کہیں بھی چل رہی ہے، جس ٹیبل پہ بھی چل رہی ہے، وہ براہ راست وہ خود کر رہے ہیں۔ اور یہ بات میرے علاوہ بھی اور بہت سارے سینئر صحافی کہہ چکے ہیں، اور میڈیا کی زینت بن چکی ہے، اور ان کی مختلف مقامات پہ ان کا جانا، اور پچھلی جو 2.5-3 گھنٹے کی ان کی میٹنگ ہوئی، اس سے ہوئی اور آگے آئی، اور آنے والے دنوں میں نے کہا تھا اسی رمضان میں ہی پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس جگہ جا رہے ہیں یہ مذاکرات۔ لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اب اس کو کوئی بیرسٹر گوہر، کوئی علیمہ خان یا کوئی اور نہیں ڈیل کر رہا، وہ خود ہی بات چیت براہ راست کر رہے ہیں، جس سے بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے حکومت نے بھی جو رابطہ کیا، بار بار رانا ثناء اللہ، وزیر اعظم صاحب بھی ہاؤس پر کھڑے ہو کر، ہاؤس آف فلور پر کھڑے ہو کر کہہ چکے کہ آئیے ہم سے بات کیجیے تاکہ پاکستان آگے بڑھے اور ہم سب مل کر چلیں۔ تو یہ اب چونکہ باضابطہ طور پر اگر اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں جن کے سربراہی کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی، ویسے اپوزیشن لیڈر بھی وہی ہیں، اب ان کی جانب سے مثبت جواب کا آنا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسی سلسلے کی کڑی کہ خان صاحب تیار ہیں، یہاں سے بات چیت ہو جائے گی، یعنی کہ شہباز شریف صاحب سے، اور خان صاحب ظاہر ہے اس حکومت سے تو بات چیت نہیں کر رہے ہوں گے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل، وہ جہاں کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں، وہاں کر رہے ہیں، اور ان کو بھی کہا کہ بھئی تم بھی کر لو بات، اور یہ دکھانے کے لیے یہ سب بھی چلتا رہے گا کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اور آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا عید سے قبل کوئی خبر مل سکتی ہے، جی، قائم ہے اس پہ یا کچھ چینجنگ؟ ہمارے ذرائع کے مطابق اس عید پہ عمران جیل میں نہیں ہوں گے، کہیں ملک سے باہر ہو سکتے ہیں، بنی گالا ہو سکتے ہیں، کہیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جیل میں نہیں ہو سکتے، جیل میں نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے کوئی ڈیل بات چیت جو بھی کہیں، ریلیکسیشن میڈیکل گراؤنڈ پہ ہو جائے یا اور کسی گراؤنڈ پہ ہو جائے تو۔ اچھا، اگر یہ ہوتا ہے اس طرح کی، فرض کر لیتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وجہ اس کی یہی بنے گی کہ ملک آگے نہیں بڑھ رہا، چل نہیں پا رہا، کیونکہ ظاہر ہے بار بار کبھی احتجاج کی کال آ جاتی ہے، کبھی سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، پھر جو کہا جاتا ہے معیشت کے لیے خاص طور پر تمام سیاسی جماعتوں کا ایک پلیٹ فارم پر ہونا ضروری ہے، اس لیے شاید اس طرف بات ہو رہی ہے؟ لیکن مستحکم معیشت کے لیے نا سب سے ضروری ہے کہ پولیٹیکل ہم آہنگی ہو اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو ملک میں، اور وہ اسی صورت میں آ سکتی ہے جبکہ جو سب سے بڑی جماعت اگر کہیں اور اپوزیشن بھی وہی ہے، جب وہی ایک پیج پہ نہیں ہو، ان سے ہی بات چیت نہیں ہو رہی ہو، اور ہر 2 ماہ 3 ماہ بعد کوئی اپوزیشن کی کال آ رہی ہو اور یہ بند وہ بند چیزیں، تو اس طرح تو نہیں ہوتا، اس طرح تو نہیں چلتے ملک۔ اور 2 سال ہو گئے، تقریباً 2 سال ہو گئے، تو انہوں نے سب اب حربے استعمال کر کے دیکھ لیے، اور اب آخری حربہ جو کہ سب سے کامیاب حربہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بات چیت کا، اور پولیٹیکل ڈائلاگ ہی ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں، جمہوریت کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ معیشت کی اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ چیز ہو اور کھلے دل سے ہو، اور کوئی اس میں وہ نہیں ہے، قباحت نہیں ہے۔ اپنے ملک کے پولیٹیکل پارٹیوں سے بات کر رہے ہیں نا یار، جب طالبان سے بات کر سکتے ہیں، آپ انڈیا سے بات کر سکتے ہیں، اور ملکوں سے بات کر رہے ہیں، لیکن اس تو میں اپنے سر ملک کے پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے میں زبیر کیا صاحب بات ہے؟ بالکل صحیح بات ہے آپ کی، لیکن اس میں ایک قباحت جو حکومت کی جانب سے بار بار کہا جاتا ہے، بلکہ اب تو کھل کے اظہار خیال کرنے لگ گئے حکومت کے لوگ، کیونکہ شاید وہ بھی دیکھ چکے ہیں، اور ان باتوں کو شاید جو ہم کہہ رہے تھے انتقامی سیاست ہے وہ بھی دیکھ لیا، خان صاحب نے 2.5 سال گزار دیے ہیں، ظاہر ایج کا تقاضا بھی ہے، خان صاحب کی بیمار رہنے لگے ہیں اب وہ،
تو بات یہاں تک آ گئی ہے کہ اب وہ حکومت کے جو وزراء ہیں ان کے لہجوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کوئی نرمی آ گئی ہے. وہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیے اچھا جو آج خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں انہوں نے کہا یہ گو کہ بات تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں لیکن اب انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی پی ٹی آئی میں آپس میں سارے گروپ بندیاں ہیں اختلافات ہیں مگر ایک بات پر سب اتفاق ہے سب کا بھائی خان صاحب باہر نہیں آنا چاہیے کیونکہ خان صاحب باہر آ گیا تو ہماری پھر سیاست تو رہے گی نہیں. بالکل دیکھیں یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا کہ آپ خان صاحب خود بات کر رہے ہیں. انہوں نے سب کو آزما کے دیکھ لیا اور ان کو بھی اندازہ ہو گیا اتنے عرصے میں کہ ان کی پارٹی سنسیئر نہیں ہے ان کو لانے میں باہر, اور ان کے نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ ناکامی کی جو ہے ان کی رہائی کی وہ ان کی پارٹی آپ کے بھی اندرونی سمجھتے ہیں اختلافات کہ ہیں. ایم کیو والوں نے تو چلو اپنے بانی کو چھوڑ دیا تھا وہ تو کیا ان کو واپس لائیں گے لیکن خان صاحب کو تو چھوڑا بھی نہیں ان لوگوں نے اور ڈش کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے دیکھیں چھوڑنا ایک الگ بات چھوڑ ہوتی ہے. اعلان ہوتا ہے نا کہ جی میں نے چھوڑ دیا ہاں جنہوں نے چھوڑنا تھا وہ پہلے 2 مہینے میں چھوڑ گئے تھے ٹھیک ہے اپنا. لیکن یہ تو مطلب ایک طرف کہہ رہے ہیں جی ہاں دیکھیے گا ابھی ہم باہر نکلیں گے. ابھی چونکہ رہائی فورس کا اعلان جو کیا سی ایم کے پی کے نے ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں اندرون خانہ وہ بھی ماشاء اللہ سلام دعا چل رہی ہے ان کی بھی اچھی. ہاں نہیں یہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کی رہائی کی کوششوں میں ناکام ہو گئی. یہاں تک کہ بہت زیادہ ٹکٹ انہوں نے وکلا کو دیے تھے, بڑے بڑے نام بڑے بڑے وہ, لیکن وہ ان کے کیسز تک نہیں چلا سکے. ان سے 1 سال ہو گیا اپیلیں نہیں لگ سکی ان کی ملاقات 6 مہینے سے بند ہے سوائے 1-2 ملاقات کے ملاقات نہیں کرا سکے. تو وہ اس کے معنی ناکام ہو گئے نا. وہ جب وہ ناکام ہو گئے تو کسی نے تو یہ چیز اپنے ہاتھ اٹھا لی تھی اور حکومت نے بھی بحث چوری کے بھی مقدمات بنا کے دیکھ لیے, ہر طرح کے مقامات بنا کے دیکھ لیے, جعلی پولیس مقابلے وہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا. تو میں نے یہ کہا تھا پہلے بھی کہ دونوں تھک گئے 2-2.5 سال میں تھک گئے. اب دونوں اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ مذاکرات ہی ایک حل ہے. اور مذاکرات یہ بھی اپنی تھوڑی پوزیشن سے پیچھے آئے ہیں خان صاحب بھی. یہ بھی جب مذاکرات کے لیے راضی ہوئے, پہلے تو مذاکرات کر ہی نہیں رہتے نا, یہ تو ان سے تو کرنا ہی نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کسی نتیجے پہ پہنچے, اور جب لوگ تھک جاتے ہیں تو پھر کسی نتیجے پہ پہنچنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے. زیادہ آسانی ہو سکتی ہے اور مذاکرات ہونے لگے ہیں جی, اور مثبت جواب کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے دے دیا گیا ہے. جبکہ اندر کی خبر زبیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اصل بات چیت تو جو کر رہے ہیں وہ خان صاحب خود کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سب کو آزما کر دیکھ لیا. اور یہ بات بھی بڑی حقیقت ہے بہت بڑی کہ دیکھیے تمام حربے آزمانے کے بعد آخر آنا وہیں ہوتا ہے, کیونکہ حل جو نکلنا ہوتا ہے وہ پھر ٹیبل ٹاک سے ہی ہوتا ہے, مذاکرات سے ہی ہوتا ہے, ڈائلاگ سے ہی ہوتا ہے. دنیا بھر میں جنگوں کے بعد بھی بیٹھنا پڑتا ہے تو پہلے بیٹھ جائیں, لیکن انہوں نے جنگیں بھی کر دیکھ لی, حملہ آور ہو کر بھی دیکھ لیا ریاست پر. تو اب اس کو جس طرح زبیر صاحب آپ فرما رہے ہیں تو ہے خوش آئند بات, یہ بہت خوش آئند بات ہے, بہت اچھی بات ہے. میں تو ہمیشہ ڈائلاگ کے فیور میں رہتا ہوں, اور پولیٹیکل پارٹی سے اختلافات اپنی جگہ لیکن ڈائلاگ جاری رہنے چاہیے. اور ایک مثبت چیز اور آپ نوٹ کریں کہ جو ان کے ہینڈلر تھے بیرون ملک اور جو بھی تھے جو اینٹی اسٹیٹ کرتے ان کو بھی بہت لگام لگائی گئی ہے, اور وہ بھی اب بہت ہلکے ہو گئے ہیں. اور اس قسم کی چیزیں فوج کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اب نہیں آ رہی ہے. ہاں نون لیگ کے لیے آ رہی ہے, ضرور آ رہی ہے, رضائی صاحب کو بھی بڑی انہوں نے رول کی, لیکن اس طریقے سے اینٹی اسٹیٹ چیزیں اب تقریباً ان کی بند ہو گئی ہیں. اور وہ اگر کوئی ڈیل یا ڈھیل مل جاتی ہے ان کو, جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں اس مہینے ہو جائے گا کام, تو سر پھر نون لیگ پیپلز پارٹی کا کیا ہوگا؟ دیکھیں آپس میں لڑائی ہوگی یا ساتھ چلتے رہیں گے؟ دیکھیں اس ڈپینڈ, وہ اور اپنے سائز میں آ جائیں گے. جو سائز میں نہیں آ رہے نا یہ لوگ, جب وہ دیکھیں گے کہ بھائی تم نہیں تو یہ آپشن بھی ہے ہمارے پاس, تو ان کو ایک تیر میں 2 شکار ہو جائیں گے. تو وہ لوگ دونوں سائز میں آئیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو بھی بات چیت ہوگی اس کا یہ نہیں ہوگا کہ وہ فوراً اگلے دن جیل سے آتے ساتھ جلد سے شروع کر دیں. وہ ایک ٹائم تک خاموش رہیں گے, علاج معالجہ ہوگا ان کا جو بھی ہوگا, اس میں ایک ٹائم پیریڈ ڈیسائیڈ ہوتا ہے ہمیشہ, جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں ان کے کتنا ٹائم کے لیے یہ راضی ہوتے ہیں.